علی سرور۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت گزر چکا ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آئین استعمال کریں گے۔ ظاہر کر سکتے ہیں بالکل، اور ملک بھر میں ایک ساتھ جو انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے، آج اس کیس کی سماعت مکمل اور عدالت مناسب حکم جاری کرے گی، یہ بھی کہا ہے عدالت نے۔ دوسری جانب سینٹ میں آج سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر ثانی کا بل پیش کیا گیا، اور جس پر اپوزیشن نے بہت احتجاج بھی کیا، ہنگامے رہے، شور شرابہ ہوا، لیکن بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ میں شہزاد وسیم، انہوں نے کہا کہ یہ نااہلی کے کیسز معاف کرانے کے لیے بل لا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کرپشن کیسز معاف کرائے ہیں اور اب یہ اپنی نااہلی سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ بل لے کر آ گئے، لیکن بل منظور ہو گیا ہے۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ مزید وقت اگر سپریم کورٹ پاکستان سے مانگ لیا ہے، کیونکہ 3 ادوار جو ہوئے مذاکرات کے، اس میں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نتیجے سے مراد یہ ہے کہ کہیں متفق نہیں ہوئے کہ اسمبلی کب توڑنی ہے اور پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کس تاریخ کو کرانے ہیں۔ عدلیہ اور پارلیمان کی مہاذرائی کا کیا انجام ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ مسلسل ایک دوسرے کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ عائشہ اقبال صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ اقبال صاحبہ کیا کہیں گی؟ آج ایک ساتھ ملک بھر میں انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت شروع ہوئی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات والے فیصلے پر تو نظر ثانی کا وقت اب جا چکا ہے، اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر ظاہر آئین کا استعمال ان کو کرنا پڑے گا۔ تو اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے ایک دن انتخابات ہوں، آپ کی طرف سے بھی جو مذاکرات ہو رہے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ایک ساتھ انتخابات، لیکن اصل بات وہی ہے کہ تاریخ پر دونوں طرف سے متضاد موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جی، اگر ملک کے حالات آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح ملک سری لنکا سے بھی ہماری اب تک اکانومی نیچے چلی گئی ہے، تو بہت جلد انتخابات ہوں گے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ملک کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ نیچے نیچے جا رہے ہیں اور اس کو دوبارہ اوپر لانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اور جبکہ ہمارے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار ہے فیصلوں کا، ان کا تو پروگرام اس سال میں کہیں بھی الیکشن نہیں نظر آ رہا ہے۔ نہیں اب دیکھیے وہ چلے، نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے 12 یا 13 اگست تک، اس کے بعد اسمبلی توڑ دی جائے اور پھر 90 دن میں الیکشن، یعنی کہ اکتوبر تک الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو مذاکرات ہوئے اس میں ستمبر تک وہ کہتے ہیں ہم تو اور نیچے آ گئے ہیں، ستمبر میں بھی ہم تیار ہیں، لیکن ظاہر آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جی جولائی تک تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ آبویسلی دیکھیں جی، ملک کے لیے حالات بہت آگے، انہوں نے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، ان پہ ٹرسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا جو کچھ ہے۔ یہ اس سال میں بھی الیکشن انہوں نے اور آگے اکتوبر کا کہہ کے نومبر میں کر لیں گے۔ انہوں نے 2024 تک اکنامک ایمرجنسی لگا کے انہوں نے الیکشن آگے لے کے جانے۔ نہیں مذاکرات میں تو، لیکن عائشہ صاحب ظاہر ہے مذاکرات میں تو تمام چیزیں، اگر مذاکرات دوبارہ ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی، اس کے بعد فیصلے جب ہوں گے تو دونوں طرف سے ضمانتیں بھی دی جائیں گی اور دستخط بھی ہوں گے، تو پھر تو گورنمنٹ نے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ کرے جی کچھ ملک کے لیے بہتر ہو جائے، دعا۔ اچھا یہ جو خدشات کا اظہار آپ کر رہی ہیں، یہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا کون ذمہ داری لے گا کہ وہ جو بات ہم سے کریں گے اس پہ پھر وہ کھڑے بھی ہوں گے، ورنہ یہ نہ ہو کہ الیکشن ہو اور پھر وہ رزلٹس کو نہ تسلیم کریں؟ دیکھیں بات ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب نہ بچے ہیں اور نہ ہی نادان ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو اس طرح کی بات کرنا، یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہوئی ہے، اب کوئی نئی بات کرنی چاہیے، یہ بہت پرانی بات ہے، بار بار وہی بات نہیں یہ لوگ دہرا رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب، اس کی بات تو یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، جس طرف لوگ جا رہے ہیں، ہمارے بہت برے حالات ہو گئے ہیں ملک کے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ظاہر آپ کا موقف یہ ہے آپ کی پارٹی کا کہ جناب فوری انتخابات کرائے جائیں تاکہ نئی حکومت آئے، اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو اور وہ پھر اپنی پالیسیز لے کر آئے گی۔ اب اس وقت تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن حکومت اگر سپٹمبر تک آ گئی اور آپ جولائی پر ہیں تو ایک بیچ میں مہینہ اگست کا ہی رہتا ہے،
تو اس پہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی آپس میں کہ کوئی طے کر لیا جائے کہ اور کوئی تاریخ پہ؟ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ بڑے سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو امید تو یہی ہے ملک کے بھلائی کے لیے ہی کوئی فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ملک کے لیے بہتر. ملک ہے تو جو حکومتیں ہیں, ملک ہے, عوام ہے, ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ملک نہیں ہے وہ لوگ کس طرح. جی بالکل, وہ ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے مقبوضہ جموں کشمیر کو دیکھ لو کیا کر رہا ہے ہندوستان, فلسطین کی صورتحال ہمارے سامنے, بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہاں پہ بھی مہنگائی کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں اتنے ہر وقت جو ہے لوگوں کے ساتھ بری بری باتیں سن رہے ہیں ہم کو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مائیگریشن ہے تو وہ پاسپورٹ آفس کے سامنے لائنیں دیکھیں, 6 مہینے بعد پاسپورٹ مل رہے ہیں لوگوں کو. تو اس میں یہ تمام صورتحال سے نکلنے کا راستہ تو ظاہر یہی ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں ایک پیش پر آئیں اور پاکستان کو اور لوگوں کو. کیا فرق پڑ جائے گا سپٹمبر سے 2 مہینے پہلے ہو جائیں الیکشن, 2 مہینوں میں انہوں نے کیا کر لینا. تو دے دیں ان کو چانس. پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدت مکمل کر لے اسمبلی, آپ کی رائے درست ہے, اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا 2 مہینے میں پاپولیرٹی حاصل تو نہیں کرے گی حکومت. ایک دن ملک کے لیے بھاری ہے, ایک دن. نہیں دیکھیے, آپ کی گورنمنٹ چلیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ فوری الیکشن ہو جائیں اور آپ چلیں جی. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہم بات کر رہے تھے عائشہ اقبال صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما, اور وہ کہہ رہی تھی جی بالکل مذاکرات کے ذریعے ہی حل نکل سکتا ہے. اور یہی ہم بار بار اپنے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو مذاکرات کر کے آپس میں بیٹھنا. ظاہر ہے جب سیاستدان ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تو پھر وہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جناب وہ ملک کے لیے بہتر سوچ سمجھیں گے, قوم کو ساتھ لے کر چلیں گے. یا تقسیم کو کر دیا ہے قوم کو, ایک پارٹی کا ظاہر ہے کچھ اور ایشوز ہیں, دوسری پارٹی کچھ اور ایشوز ہیں. اب اس وقت تو جو محاذر آئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان میں. اس پارلیمان کی عائشہ اقبال صاحبہ جس طرح بے توقیری ہم دیکھ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب اور دیگر لوگ جس طرح عدلیہ کے حوالے سے کمنٹس دے رہے ہیں, پھر اس سے پہلے پارلیمان کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا. تمام باتوں کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ عدلیہ کی ایک طرف تو مذاکرات, دوسری طرف عدلیہ میں کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور پھر عدلیہ کے حوالے سے جو کمنٹس آ رہے ہیں وزیر دفاع کے, خواجہ آصف کے, میاں جاوید لطیف صاحب کے. بالکل جی, بہت ہی کسی بھی ادارے کی کوئی رسپیکٹ رہی نہیں ہے, کیا پارلیمنٹ کی, کیا عدلیہ کی, کیا اسٹیبلشمنٹ کی. کسی لوگوں کا نا ٹرسٹ لیول ٹوٹ گیا ہے سب کا. اسمبلیوں کے لوگ بھی سچے ہیں. ہم تو خود اسمبلی میں جب بیٹھے تھے اور ہم نے جیسے لوگوں کو بکتے ہوئے دیکھا تھا, ہمیں بہت شرم آتی کہ یہ ملک کے نمائندے ہیں اور اس طرح قیمتیں لگ رہی ہیں اس ملک میں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اس سے پہلے چانگا مانگا اور پھر وہاں مری میں ہوئی بریف کیس کی سیاستیں, اب پھر یعنی یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا قوم ہے. دنیا میں تو واقعی ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. ابھی بھی اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, ضلع شاہ کا قتل جیسے ہوا, جیسے یہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ کس طرح یعنی ایک بیمار آدمی ہے, اس کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی ہیں. اچھا, یہ اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی اس پہ خان صاحب کو جو گولیاں لگی اس پہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ تو نون لیگ کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی یہ سب جھوٹ ہے, لیکن ظاہر ہے گولیاں لگی. لیکن خان صاحب ویل چیئر پر آئے عدالت, اور اب توشہ خانہ کے حوالے سے فرد جرم عائد کی جائے گی 10 مئی کو. بالکل, کہ وہ جان کے صرف ان کو کہ وہ پارٹی, ظاہری بات ہے الیکشن ہے, کوئی الیکشنز کی طرف ہم آ سکیں, کوئی کام کر سکیں, انہوں نے اسی چکر میں کھایا. لیکن مریم بی بی نے تو صاف کہا ہے کہ جی جب تک ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوتے, ان کا اشارہ اپنے والد صاحب کی طرف ہے کہ ان کو نااہل کر دیا, سزا دلا دی. خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوگا, پھر الیکشن کرائیں گے. مریم کا تو نام لینا یا اس عورت پہ بحث کرنی فضول. جو ان کے معیار کے, آپ آج فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ یہ چل رہا تھا کہ ہم پہ یہ دن بھی آنے تھے کہ بلاول وزیر خارجہ, انڈیا والے بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہاں صرف وہ کھانے کھائے گا, انجوائے کرے گا اور کوئی کام نہیں کر سکتا. بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے, پڑھا لکھا وزیر خارجہ پاکستان کا. آپ نہیں دیکھ رہی کہ گئے ہندوستان, کوئی آج خاص طور پر انہوں نے کہا جی بھارت کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا, کشمیر کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
اب جس طرح کی بات کی جا رہی تھی شاید کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا نرم رویہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اور کیا اب 2014 کے بعد یہ بلاول صاحب انڈیا گئے ہیں، آپ کبھی تبصرے سنے جو انڈین ٹی وی پہ چل رہے ہیں؟ شرم آتی ہے وہ تبصرے سن کے تو کہ ایسا ہمارے ملک پہ ایسے دن بھی آنے تھے۔ نہیں، تو ایسا کیا کیا انہوں نے؟ تو کچھ نہیں کیا۔ 370 کا قانون ختم ہوا، وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں ہوا۔ یہ بات یہ ہے کہ بلاول کا خارجہ پالیسی کے لیے کیا ایکسپیرینس تھا، بچہ ہے وہ، اس کا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے، کچھ نہیں، اتنی امپورٹنٹ سیٹ پہ نہیں عائشہ اقبال صاحبہ، آپ ٹھیک ہے جونیئر ہے، آپ صحیح ایج کے حوالے سے بات کہہ سکتی ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزیر خارجہ تھے اور اس دور میں خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ 370 انہوں نے ختم کیا، جو حیثیت تھی مقبوضہ جموں کشمیر کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود بھی آج اگر پاکستان نے ہاتھ بڑھایا ہے کہ چلیں جی کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہیے، کیونکہ آپ خود کہہ رہی ہیں بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ساری بات ہے، لیکن اس وقت تو کوئی حالات، بات چیت تو ہو ہی نہیں رہی، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے اس وقت؟ تو اس وقت تو جی بات چیت تو ہو ہی نہیں رہی، آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ آج کہنے جی نامعلوم افراد نے یہ کہہ دیا یہ ہوگا، نامعلوم افراد کا حکم سے یہ ہو گیا۔ کون ہے نامعلوم افراد؟ ہمارے جمہوریت کراچی میں تو نامعلوم افراد پہلے بھی بہت ہم سنتے رہے، آپ پنجاب میں بیٹھ کر بھی بات کر رہی ہیں۔ پورے ملک سے نامعلوم افراد ہو رہا ہے، تو آپ کو بھی نہیں معلوم کون ہے؟ کسی کو نہیں سب پتا جی نامعلوم افراد کون ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں بڑی اچھی ہے کسی نے نظم پڑھ رہی تھی کہ نامعلوم افراد آتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے، نامعلوم افراد آتے ہیں یہ ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا نامعلوم افراد کون۔ اچھا، اب تو کم از کم نامعلوم افراد اس حکومت میں تو نہیں ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت بھی ہیں؟ لیکن وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بات چیت، جمہوریت، یہ چیزیں تو سب مذاق ہیں جی۔ میں تو ہر پروگرام میں آپ کو ڈیر دیتی ہوں، آپ کسی کے پاس کیسے جاتے ہیں، ظاہر ہم لوگ ایم پی ہیں، سارا دن ہم لوگوں کے لوگ مسائل لے اچھا، کے اس وقت آتے ہیں، آپ یہ بتائیے نا، آپ تو عوام میں رہتی کسی ہیں۔ ایک کو انصاف ہم لے دیں نا تو بس وہ بندہ جیت کے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو ظاہر ہے لوگوں کے درمیان رہتی ہیں، عوام کے درمیان میں آپ ظاہر آپ کا حلقہ احباب ہے۔ سب سے بڑے جو اس وقت آپ سمجھتی ہیں کہ مسائل جو درپیش ہیں لوگوں کو، 2-4 مسائل اس سے بتائیے جس سے گورنمنٹ نے جس پر بالکل کام نہیں کیا حل کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات ہے آپ یہ بتائیں لوگوں کو گورنمنٹ کیا دے رہی؟ پینے کا پانی لوگوں نے صاف خود لینا ہے، تعلیم وہ نہیں ہے اس وقت۔ لوگوں کے آپ حیران ہوں گے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ گھروں میں جب آٹا نہیں ہوتا تو بچوں کی فیسیں نہیں جاتی۔ کوئی ایک چیز بتا دیں حکومت سے، ایک چیز جو لوگوں کو مل رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو آپ دیکھ لیجئے، پینے کا صاف پانی ہے، تعلیم ہے، نہیں آپ تو صحت کارڈ تھے وہ انہوں نے بند کر دیے، پناہ گاہیں تھی، چلو کوئی بھوکا نہ لوگ چلے جاتے تھے، 2 ٹائم کی روٹی کھا لیتے تھے۔ نہیں عائشہ اقبال صاحبہ، یہ تو دیکھیں نا، رمضان میں ہمارے یہاں تو چلو نہیں ملا، لیکن پنجاب میں تو شہباز شریف صاحب نے فری آٹا تقسیم کرایا 84 ارب روپے۔ وہ کوئی اتنا آٹا نہیں، سارا ڈرام ہے، کہیں ہم نے ٹرک لگے نہیں دیکھے لوگوں کو۔ ایک دے کے تو 3 بوریوں پہ سائن کروایا گیا، اس میں جو کرپشن ہوئی ہے انہوں نے پتہ نہیں کن لوگوں کو دیے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں نہیں ملا؟ ہمارا جو ہاتھ ہے آپ کے مطلب حلقے میں جو لوگ ہیں ان کو نہیں ملا آٹا؟ اچھا، بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور بات کر رہی تھیں، خاص طور پر اس پہ ظاہر ہے یہ جو اسکیم تھی شہباز شریف صاحب کی رمضان میں مفت آٹے کی، 84 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن ان کے اپنے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پر سوال اٹھایا تھا اور کرپشن کی بات کی تھی کہ 20 ارب روپے سے زائد کی اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ اور جب بعد میں ان سے پوچھا گیا، کیونکہ پارٹی ان سے ناراض ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس نظام کی بات کی ہے، اس نظام کے ہوتے ہوئے کرپشن ہوتی ہے، اب اس پر کوئی انکوائری ہو تو تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا، جس کی حکومت ہو، جس پارٹی کی حکومت ہو، انہی کے لوگ اگر کرپشن کرتے ہیں
اور بہت زیادہ اگر میڈیا سے ہائی لائٹ کریں ان تمام چیزوں کو تو وہی حکومت انہی کے لوگ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں اور اپنی انکوائری وہ کرتے ہیں۔ عائشہ اقبال صاحب دیکھیں ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی کہا اس آٹے والی اسکیم میں کرپشن ہوئی ہے، لیکن یہ میں بات کر رہا تھا کہ اسی حکومت میں اگر زیادہ آپ کہیں گی یہ کمیٹی بن جائے گی، اب انہی کے لوگوں نے اگر کرپشن کی ہے، انہی کے لوگ کمیٹی میں بیٹھیں گے، وہ کس طرح بتائیں گے کہ ہمارے لوگوں نے کچھ کرپشن کر بھی لی؟ نہیں جی، بالکل اب تو بس اللہ کے امید ہے کہ اللہ یہ، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے سب کو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں نظام کو نہ لے۔ آپ دیکھیں کہ جرم کرنے والے خود ہی کمیٹی بنائیں گے، انہوں نے صرف لفظوں کا ہیر پھیر۔ ہم نے تو گورنمنٹ میں رہ کے دیکھا ہے، کوئی سوال ہم ڈالتے تھے نا اسمبلی میں تو جی ادارے جواب دیتے تھے کسی بھی ادارے کو کہ اس این جی او نے یہ کام کیا، اس این جی او نے یہ کام کیا، یہ کیا۔ بھئی ادارے نے کیا کیا؟ صرف تنخواہیں نہیں۔ اچھا، اس وقت جو سچویشن ہے اس میں خاص طور پر میں چاہوں گا جاتے جاتے ضرور بتائیے گا، فرض جرم عائد کی جائے گی 10 مئی کو عمران خان صاحب اور توشہ خانہ کے حوالے سے، تو جی تو اس کے مطلب ہے کہ انتخابات سے پہلے خان صاحب پہ تو ایک تلوار لٹک گئی۔ کوئی تلوار نہیں لٹکی، اللہ مالک ہے، اللہ سے بہت اچھی امیدیں ہیں۔ میں اسے پیچھے بھی پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی، خان صاحب کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جب ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھی امید نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک جہاد ہے، ہم کر رہے ہیں ایک غلط نظام کے خلاف، کرپشن کا نظام، اس بات پہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس نظام کو آپ لوگ بھی تبدیل تو نہیں کر سکے عائشہ اقبال صاحبہ، ظاہر 3.5 پونے 4 سال میں 3 سال میں کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں سے بھی آپ کے سامنے 2 سال جو ہے کووڈ میں گزرے ہیں، اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، فلیٹیز میں ہم اجلاس کر رہے ہیں، سارے لوگ آ نہیں رہے، 50% لوگوں کو ہم بلا رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آتے ہی آ کے 3 سال 3.5 سال اور تھرو آؤٹ پہلے دن سیشن تھا نا تب سے ہی تھا، بس یہ اگلا اجلاس نہیں ہونا، بیچ میں ہی لوگ بک رہے ہیں، بیچ میں ہم لوگ اپوزیشن میں بھی بیٹھے، ہم لوگ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے کہ کیا وہ حالات ہے، اور ان حالات میں بھی ہم نے بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اب اگر چانس ملتا ہے آپ کو اور آپ کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس بار دوبارہ کوشش ہوگی نظام کو تبدیل کرنے کی؟ انشاءاللہ، بالکل بالکل جی، بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات انہوں نے کی نظام کو تبدیل کرنے کی، کیونکہ اس نظام میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن اس نظام جو وقت ہے اس میں تو ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے حل انہوں نے یہ تجویز کیا، اور عمران خان کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں ان کے لیڈر کے حوالے سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام کو تبدیل کریں تاکہ سب اکاؤنٹیبل ہوں اور پتہ چلے کہ جس نے کرپشن کی اس کو سزا ہوتی ہوئی نظر بھی آئے اور عام لوگوں کو انصاف بھی ملے۔ اور خاص طور پر جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مفت آٹا تقسیم جو کیا گیا 20 ارب روپے کی کرپشن کا، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی حکومت کے حوالے سے کہا، اور جب زیادہ پوچھا گیا ان سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپنی پارٹی کی جانب سے بھی اعتراضات سامنے آئے کہ یہ الفاظ واپس لیں، معافی مانگیں، ورنہ ان کو ظاہر ہے پارٹی ناراض بھی ہوگی، شوکاز بھی جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جناب نظام کی میں نے بات کی تھی، اس نظام کے ہوتے ہوئے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ مردم شماری کے اب تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق تو کراچی کی آبادی 1,82,00,000 ہو چکی، اور ابھی ظاہر 15 مئی تک کاؤنٹنگ چل رہی ہے، جس نے بھی اندراج نہیں کرایا وہ بھی کرا لیں، کیونکہ کراچی کے حوالے سے، سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے یہ جب 6 جو پچھلی مردم شماریاں ہوئی ہیں اس تمام میں متنازع بات بعد میں سامنے آتی رہی کہ جناب درست طور پر کراچی والوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، گنا نہیں جاتا، اور اس کی وجوہات پر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، درست کیوں نہیں گنا جاتا۔ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق 1,60,00,000 آبادی کراچی کی ظاہر کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جناب اب چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی تو یہ شکایات اس میں نہیں ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی شکایات موجود ہیں، اور کیا کیا شکایات موجود ہیں اس میں کہا گیا کہ جی سینکڑوں بلاکس جو ہیں ان کو غائب کر دیا گیا، خانہ شماری کا عمل درست نہیں ہوا، جو ٹیپ دیے گئے تھے عملہ تھا جو مردم شماری کے حوالے سے وہ جو ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف کراچی میں کیوں ہیں؟ لاڑکانہ کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں جی، پاکستان کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم ریحان ہاشمی صاحب۔
جی وعلیکم السلام. کیا کہیں گے ریحان بھائی کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک بار پھر میں چاہتا ہوں مردم شماری پہ ہم ضرور بات کریں. 2017 کی مردم شماری میں 1,60,00,000 اور کہا گیا تھا چونکہ یہ ڈیجیٹل نہیں ہے، ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی تو ساری شکایات دور ہو جائیں گی، کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو آبادی ہے ایکچول وہی ہوگی. لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل مردم شماری اور پھر ہمیں اور آپ کو اور کراچی والے تمام لوگوں کو پھر خطرات اور لاحق کے جناب ہمیں گنا نہیں جا رہا. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تھرو آؤٹ ایم کیو ایم کا یہ موقف رہا ہے کہ کراچی اور اربن سندھ کی آبادی کو گنا جائے، اور اسمبلی میں بھی ہم نے بارہا جو پچھلی سے پچھلی اسمبلی تھی اس میں بھی جو کہ مؤخر زدہ جو سینسس تھے جو تقریباً 18 سال تک نہیں ہوئے تھے، اور 2017 سے پہلے ایم کیو ایم اس بات کو آتی رہی بار بار. ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ جب ایم کیو ایم بات اٹھا رہی تھی مردم شماری کی تو اس وقت بظاہر دیگر پولیٹیکل پارٹیز مردم شماری کے معاملے پہ خاموش تھی 2017 سے پہلے تک. بالکل. پھر 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس کے اوپر بھی آبجیکشن ایم کیو ایم نے ہی اٹھایا کہ آبادی کو جس طرح کم دکھایا گیا، اور ہمارا جو الحاق پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اس میں مشروط یہ چیز موجود تھی، اور کور ایشو اس کو رکھا تھا جس میں ہماری بات بھی ہوتی رہی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. جو نقطہ تھا معاہدے کا اس میں ایک اہم نقطہ ری سینسس کروانے کا بھی تھا. اچھا اب ری سینسس جب ہونا جو وقت سے پہلے ہو گیا، ویسے تو پاکستان میں 10 سال کے اندر ہو جانے چاہیے، 10 سال کے ٹائم فریم ہے آئین کے مطابق، لیکن یہ واحد سینسس ہے جو کہ ایم کیو ایم کی کاوشوں سے قبل از وقت اس کو ترقی کرنے کی غرض سے کیا گیا اور ڈیجیٹل مردم شماری کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا گیا. اچھا اب جب ڈیجیٹل مردم شماری کے انیشل ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو ایم کیو ایم پاکستان نے ہی اس کو انڈیکیٹ کیا، اور ایم کیو ایم پاکستان نے ہی نادرا سے ڈیٹا بھی آبٹین کیا، اور ایم کیو ایم پاکستان نے ہی مختلف جگہوں کا سروے کر کے جو اتھارٹیز ہیں ڈیسیجن میکرز اتھارٹی ان تک وہ ڈیٹا پہنچایا، اور نیگوسیشن ڈائیلاگ کے بعد ہمارے کو سختی اور گرمی بھی رہی. اچھا یہ بات درست ہے کہ ہم نے اس بات کو جسٹیفائی کر دیا کہ جناب جی ریحان احمد بات یہاں تک بالکل درست ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2017 تک جو مردم شماری ہوئی اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جس پر تحفظات کا اظہار کیا ایم کیو ایم نے بھی اور کراچی کے رہنے والے دیگر لوگوں نے بھی. لیکن 2023 میں جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں کہا گیا ہے ڈیجیٹل مردم شماری ہے وہ تمام تحفظات دور ہو جائیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ تمام مسائل موجود ہیں. یہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ بظاہر تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کراچی یا اربن سندھ کی آبادی کے حوالے سے ہو یا حقوق کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ہو، بلدیاتی قوانین کے مطابق ہو، کوٹا سسٹم ہو، سرکاری نوکریاں دینے کا معاملہ ہو، K4 کا منصوبہ ہو، بنیادی نیسیسٹی فراہم کرنے کا معاملہ ہو، اس میں لگتا یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے ہے کہ رگڑا دے کے رکھنا ہے. یہاں سے ریونیو تو کلیکٹ کرنا ہے لیکن جو این ایف سی کے مطابق اور پروونشل فائنانس کمیشن کے مطابق واپس ریٹرن نہیں کرنا. یہاں سے بہترین ذہن تو پیدا ہونا ہے لیکن ڈرین ہونے دینا ہے یہاں کے لوگوں کو مناسب تناسب سے سرکاری نوکریوں میں. لیکن اس میں ریحان صاحب آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ قومی اتفاق رائے، اس کا مطلب ہے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ اس پہ خدشہ رہتا ہے ہمیشہ کہ سندھ شہری کی آبادی بڑھ گئی تو سی ایم یہاں سے نہ آ جائے، سیٹیں بڑھ جائیں گی. قومی اتفاق رائے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وفاق کو بھی ایشوز ہیں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی بڑھنے سے. اس میں کوئی دو رائے نہیں علی سرور صاحب کہ کراچی ہمیشہ سے ڈومیننٹ پوزیشن میں رہا. کراچی میں رہنے والا بالخصوص اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شخص ہو یا کراچی میں رہنے والا کسی اور زبان سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ وائبرنٹ رول، پرو ایکٹیو رول ادا کرتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. اور آپ ابھی سے نہ دیکھیں، آپ اس کو فاطمہ جناح صاحبہ کے الیکشن کی تاریخ سے موازنہ کریں اور تاحال اس میں تواتر سے مختلف ادوار آتے رہے. جس پولیٹیکل ڈائنامک نے پاکستان کی سیاست کا رخ تک تبدیل کیا تو کراچی ہی وائبرنٹ رہا ہے. تو لگتا تو یہی ہے اور یہ عمل سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ کراچی کو ڈپرائیو رکھنا ہے. اور کراچی کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں بالخصوص اردو اسپیکنگ یا مہاجر کمیونٹی اور بالعموم جو دیگر زبان کے بولنے والے لوگ ہیں جو یہاں پہ کراچی کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، تو یہ تو قومی اتفاق رائے ہے. اور کبھی امکان یہی ہے کہ کیونکہ اعداد اور ڈیلیمیٹیشن اور میپنگ اور کانسٹیٹوئنسیز کی تعداد میں اضافہ کا معاملہ ہے تو اور فنڈز کی اور وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے. ابھی آپ فنڈ نہیں دے رہے تو بعد میں کیسے دیں گے؟
پھر جو کراچی کا کلیدی کردار یا کراچی کے لوگ ہمیشہ سے ادا کرتے رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، اس کے اوپر اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، اس پہ ہنڈرنس اور بیریئر ڈالنا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس پہ اب کیونکہ اے سی اور ڈی سی کی سطح پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خامیاں سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ بھی ظاہر ہے بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اور پھر تاریخ آگے بڑھا دی جاتی ہے، پھر آگے بڑھا دی جاتی ہے، اب 15 مئی تک تاریخ آگے بڑھا دی ہے، اور اب تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق ہم دیکھ رہے تھے کہ 1,82,00,000 تک تو پہنچ گئی آبادی۔ لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے جو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے الزامات کا سلسلہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ 2 سوا 2 تک انہوں نے کہیں جا کر ایگری کر لیا اور اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے یا ایسی بات ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی پہلے تو اپنی سورس بتائے کہ اگر ان کو یہ کسی نے ایشورنس دی ہے اور یہ بارگیننگ ہو رہی ہے تو یہ پہلے تو اپنی سورس بتائے جماعت اسلامی۔ دوسری چیز یہ آرگومنٹ ہے کہ جماعت اسلامی ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹی، جماعت اسلامی زیادہ بول رہی ہے، تو بھائی آپ بول رہے تھے نا، آج جماعت اسلامی سندھ کی جانب سے بولے جانے والے تمام اسٹیٹمنٹ، لگتا یہ ہے اگر آپ تصویر کو چھپا دیں تو لگے گا یہ کہ کوئی ایم کیو ایم کا رہنما بات کر رہا ہے۔ یہ تمام وہی تو ہے جو ایم کیو ایم دہائی سے کرتی آ رہی ہے، دہائیوں سے چلے آپ جاگ گئے، بہت اچھی بات ہے، آپ بھی اپنی اقدامات کر لیتے نا بھائی، آپ اپنے اقدامات کریں گے نہیں اور رونا گانا کرتے رہیں گے، بھائی کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دل مارنا پڑتا ہے۔ فرمائشی پروگرام میں ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے کہ 1.5-2 ارب روپے لگا کر الیکشن کمپین میں جا سکیں۔ آپ تو الیکشن کمپین بھی سب کچھ کرتے رہے، کھل کے آپ نے موقع فراہم کیا آپ کو، آپ کولڈ وار ایرا میں بھی آپ کو مغربی ہم نوائی کی وجہ سے آپ کو فورن فنڈنگ ملتی رہی، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کے پاس تو مواقع تھے۔ قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہو گیا جب آپ میئر تھے یہاں پر، تو بہت ساری چیزیں تو دیکھیے افغانی صاحب، چاہے وہ مذہبی منافرت ہو، چاہے وہ قصبہ علی گڑھ جیسا واقعہ، درست ہے، یہ بات تو درست ہے، بالکل درست ہے سر۔ کلاشنکوف کلچر آیا، منشیات آئی، جہاد کے نام پر فساد جو ہم سب معلوم ہے پیسے لے کے کیا کچھ ہوتا رہا، یہ بات تو درست ہے آپ کی۔ یہ کہہ رہا ہوں نا تو بھائی پازیٹیو، اب یہ پہلے تو اپنے ریسورسز بتائے نا کہ کن سے بات ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو بات کی آپ نے ریحان ہاشمی صاحب، یہ جو بات کی آپ نے کہ جو ایم کیو ایم کہا کرتی تھی، ایم کیو ایم لیڈرشپ جو بات کیا کرتی تھی سندھ اور سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے، تو وہ آج کل ساری وہی باتیں دہرا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی تل ملائے ہوئے ہیں، اور بلکہ انہوں نے تمہیں لفظ استعمال کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ تو نیا الطاف حسین بننا چاہ رہا ہے، اس طرح کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے اب ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے، جماعت کی طرف سے، جن پر پہلے خاموشی تھی؟ چلے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے اٹھا رہے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے، کم از کم ایم کیو ایم کے بیانیہ جو ایم کیو ایم دہائیوں سے کہتی آ رہی ہے وہ تو اس کی تو صداقت ہو رہی ہے نا۔ آپ آئیں اور دیگر، میں تو بولتا ہوں دیگر پارٹیز بھی جو کراچی کے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں، بھلے سے ایم کیو ایم کا بیانیہ ہے، آپ بولنا شروع کریں، جس طرح ایم کیو ایم نے اسٹینڈ لیتی رہی اور آج بھی لے رہی ہے، آپ بولیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جو لوگ اچھا بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں جو کہ کراچی میں سیاسی دکانداری تو چمکانے آتی ہیں، اس موضوع کو نا سو کے جاگ رہے ہیں، کوئی ریلی کی بات کر رہا ہے، کوئی فلانے کی، بھائی آپ نے بر وقت کیوں نہیں کیا؟ سو رہے تھے اس وقت، ابھی بھی بہت سارے ایسے کور ایشوز ہیں جس کے اوپر بات نہیں کرنی، صرف ہم نے اقدامات بھی کرنے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دے رہا ہے، درست ہے۔ ایم کیو ایم کا بیانیہ ہی تصدیق ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے بیانیے کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور مل کر کراچی کو بہتر کرنے کی بات کریں۔ اچھا، کتنی آبادی آپ کے ظاہر ہے کراچی کے رہنے والے ہیں، مسائل کے بار بار اٹھاتے بھی ہیں آپ لوگ، آبادی کراچی کی کسی طور بھی عموماً تو لوگ یہ تاثر ہے کہ 3.5 کروڑ سے کس طور پہ کم نہیں ہے، اگر مردم شماری 15 مئی تک بھی یہاں تک جہاں تک ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3.5 کروڑ کی آبادی یہاں تک نہیں پہنچی اور 2 سوا 2 تک رہی، تو پھر تو تحفظات ہوں گے آپ کے اور پھر دستخط نہیں کریں گے وفاق میں آپ؟ دیکھیے ہماری اسسمنٹ علی سرور صاحب یہ ہے کہ کراچی کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں اور کراچی میں ناظرہ کی جانب سے جاری کیا ہوا ڈیٹا اور جو شناختی کارڈ کے اوپر ایڈریسز لکھے گئے ہیں، وہ جو تعداد ہے اس کے اوپر تقریباً آپ 20% یا 15% مزید تعداد لگائیں جو کہ یہاں پر روزگار کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، ان کے گھرانے رہ رہے ہیں یہاں پر، نان پرماننٹ ریزیڈنٹ، ان کی بھی تو کثیر تعداد ہے جو تقریباً 2 سے 3 ملین تو ہونی چاہیے لازمی طور پر، بالکل ہے، اور شاید میں کمی بتا رہا ہوں، زیادہ ہے بالکل، اس سے آزاد ذرائع کے مطابق آبادی کم سے کم اراؤنڈ 3 کروڑ کے قریب ہونی چاہیے، یہ اسسمنٹ ہے۔
بالکل 3 کروڑ ہونی اچھا یہ ابھی ایک اور خبر تھی، میں نے کہا تصدیق کر لوں کہ ایم کیو ایم کا ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، یہ بات درست ہے کہ حصہ نہیں لے رہے آپ ضمنی بلدیاتی انتخابات؟ دیکھیں آپ بہت کنیکٹڈ ہیں ایم کیو ایم کے ٹاپ لیڈرشپ، میرے پاس یہ خبر ابھی نہیں آئی، آپ کے پاس آئی ہوگی تو میرے خیال ہے درستی ہوگی۔ نہیں میرے پاس تو خیر بہت ساری خبریں۔ نہیں میرے علم میں میں ایسی چیز نہیں بتاؤں گا جس کے بارے میں لاعلم ہوں ابھی۔ اچھا لیکن ظاہر ہے سندھ کے مقدمے کے عنوان سے حیدرآباد میں بھی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ ایک پروگرام، اور ظاہر سندھ شہری صرف مردم شماری مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں ریحان ہاشمی صاحب چونکہ آپ کا بڑا رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے کا، پہلے بھی مسائل آپ اٹھاتے رہے، این ایف سی کی بات کی جاتی ہے، پی ایف سی میں کیوں آواز نہیں اٹھتی زیادہ کراچی سے؟ دیکھیں این ایف سی کی بھی بات اٹھتی ہے، این ایف سی تو مل رہا ہے جو نہیں پی ایف سی این ایف سی تو مل جاتا ہے، جو بھی حصہ ملتا ہے سندھ کا جو بھی حصہ ہے وہ تو اس کے لیے تو بلاول بھی آواز اٹھا لیتے ہیں، پی ایف سی پہ کیوں بات نہیں کرتے کہ ڈسٹرکٹس کو جو بجٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا؟ وہ کیوں کریں گے بھائی جب وہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے کراچی کے لیے؟ 10 لیٹرز تو 10 ڈاکومنٹ آفیشیل کیپیسٹی میں، پبلک کے ریپرزینٹیٹیو کی کیپیسٹی میں تو میں لکھ چکا ہوں کہ بھائی ڈسٹرکٹس کو ان کا حصہ دینا۔ تقریباً 12 سال میرے اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں، اربوں روپے ہر ڈسٹرکٹ کو دینا واجب الادا ہے جو میری معلومات ہے۔ یہ اربوں روپے پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کال کر کے اس کا تناسب طے کرنا تھا، وہ آج تک غالباً ہوئی نہیں، میٹنگ ہی نہیں ہوئی سر۔ وہ تناسب کون طے کرے گا؟ اچھا کوئی قانونی وہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر نہیں کرو تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی قانون سازی کا ایسا کمپوننٹ موجود ہو کہ آپ این ایف سی روک دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا نہیں اس میں قانونی اس میں ریحان ہاشمی قانونی نقطہ ہے کوئی؟ اگر پی ایف سی ڈسٹرکٹس کو نہیں مل رہا تو آپ جس طرح دیگر مسائل کے لیے آخر ہر بار پھر کورٹ جاتے ہیں آپ، تو کورٹ تو نہیں جا سکتے اس پہ؟ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، واضح اکثریت، سادہ اکثریت نہیں چاہیے بلکہ 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اور 2/3 میجورٹی جس طرح آرٹیکل 1 ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن پروونشل سے ڈیلیگیٹ کر کے لوکل گورنمنٹ کو دینے کی بات ہے، لیکن اس میں ابہام یہ ہے کہ وہ اگر کوئی حکومت کوئی صوبے کی حکومت نہ دے تو اس کے خلاف کیا تعزیری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس میں 140A کی جگہ 140B بھی آنا چاہیے تھا، 140C بھی آنا چاہیے تھا کہ جناب اس کے فنڈز کس طرح روکے جا سکتے ہوں۔ 140A کی الیبریشن بھی ہونی چاہیے قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں، کہ وہ کون کون سے میکینزم ہیں جو کہ لوکل باڈیز کے زمرے میں آتے ہیں۔ جس طرح آج یہ تمام مسائل ہو رہے ہیں، اب وہ جانا پڑتا ہے انٹرپریٹیشن کے لیے قانون کی آنریبل سپریم کورٹ کے پاس، آنریبل کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، جبکہ اس کا یہ کام بنیادی طور پر پارلیمنٹ کا تھا۔ آپ پوچھیں کہ پارلیمنٹ بھائی کیا ذمہ داری تو پارلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ تو ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے جو ماضی میں پاکستان میں ہوتا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے کی عادت پاکستان کے اشرافیہ کو ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ ڈیلیگیشن آف پاور ہی نہیں چاہتے، وہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ماشاءاللہ مشرف صاحب کے دور میں 2002 میں کا جو قانون تھا اس کے تحت بہت ساری چیزیں ڈیلیگیٹ ہوئی، واپس لے لی گئی۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ قانونی معاملہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ این ایف سی تو دینا ہے، لیکن پروونشل فائنانس کمیشن اگر نہیں کر رہا کوئی صوبہ تو اس کے خلاف جو تعزیری کارروائی یا جو پریکاشنری میجرز لینے ہیں اس کا قانون میرے خیال میں موجود نہیں ہے ابھی تک۔ اس کا قانون موجود نہیں ہے، یہ سکم موجود ہے۔ اچھا 140A کی بات آپ نے کی، اس کے ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اس کے باوجود بھی امپلیمنٹ تو نہیں ہوا ابھی تک؟ دیکھیں اس پہ بھی ابہام ہے نا، وہ امپلیمنٹ کیوں کریں گے؟ میں نے کہا نا کہ عادت لگی پڑی ہے، پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کا کام کرانے کی عادت ہے۔ تو لوکل سیاسی رشوت ہے یہ تو ریحان ہاشمی صاحب، یہ تو سیاسی رشوت ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے نا معاملہ، بالکل ٹھیک ہے، پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے، انسینٹو دیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر پارلیمنٹیرینز کو۔ لیجسلیٹر کا کام، ایم پی ایم ایل ایز کا کام قانون سازی ہے، قانون سازی ہے، ان کا کام ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کام تھوڑی ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ کے پاس سالڈ ویسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کا ہیڈ ہے، تو KDA کا ہیڈ ہے۔ بھائی آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ دیکھ کوئی بھی میئر آئے، کوئی بھی میئر آئے کسی بھی شہر کا ہو، میرپور خاص، نورو، سکھر یا کراچی، اس کے میئر کے پاس اختیار ہونا چاہیے بلڈنگ کنٹرول کا، آپ کے پاس اختیار نہیں، سالڈ ویسٹ کا اختیار نہیں ہے آپ کے پاس، KDA کا نہیں ہے، LDA کا نہیں ہے، MDA نہیں ہے۔ کراچی تو بہت قسمت شہر ہے جس کا اپنا ماسٹر پلان نہیں ہے بھائی۔ بہت شکریہ وقت کی قلت ریحان ہاشمی، بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے، بہت اہم گفتگو کی۔ ریحان ہاشمی ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں اور ممبر قومی اسمبلی بھی رہے، اور خاص طور بلدیاتی نظام کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، اور بات بھی انہوں نے بڑے کھل کر کی کہ جناب دیکھ لیجئے
اور یہ سارا نظام آپ کے سامنے ہے اور اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں مردم شماری کے حوالے سے بھی، جبکہ انہوں نے بات کی جو ایک الزام ہے MQM پاکستان کی جانب، وہی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس طرح کا الزام بھی سامنے آ رہا ہے کہ MQM نے شاید کہیں 2 یا 2.25 تک کی بات کی ہے کہ اتنی آبادی ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی 3 سے تو کم از کم کسی طور بھی کراچی کی آبادی کم نہیں، کیونکہ یہی آزاد ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ جی 3.5 کروڑ سے کم کسی طور پر بھی آبادی نہیں ہے۔ اچھا اب بڑھتے ہیں جی آگے پروگرام میں، اور اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے بیرسٹر محسن شمانی صاحب نے، ماہر قانون ہے، ان سے ہم پوچھیں گے اس وقت جو عدالت میں جو معاملات۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، کیا کہیں گے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت گزر چکا، مذاکرات ناکام ہوئے تو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا مذاکرات ناکام ہوئے تو دیکھیے اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ ظاہر قانون کو جانتے ہیں، اب میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا مذاکرات کا حکم سپریم کورٹ یا کورٹ دے سکتی ہے یا ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے، وہ صرف آئین اور قانون کے مطابق صرف فیصلہ دے سکتے ہیں؟ جی جی وہ دیکھیں سبجیکٹ ٹو انکلینیشن آف دا پارٹیز ہوتا ہے. اگر وہ پارٹیز کورٹ کے سامنے ان کے کاؤنسلز اگری کرتے ہیں فار کنسیلیشن فار مذاکرات, تو وہ پھر مذاکرات کورٹ ریکارڈ کرتی ہے اپنے آرڈر میں کہ جی پارٹیز آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ, اور یہ اف دے آر ولنگ ٹو اگری آن اے سرٹن ڈیٹ. تو جی بالکل اس میں پاسٹ پریسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں, پہلے بھی ہیں کہ کورٹس نے اس طرح کے آرڈرز کافی کیے ہیں جس میں بوتھ پارٹیز نیگوشیٹ اینڈ ٹرائی ٹو ریچ اے سیٹلمنٹ. اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کورٹ اپنے آرڈرز خود ہی امپلیمنٹ کراتی ہے. اچھا کیونکہ دیکھیے اور آپ کو جی بیرسٹر صاحب دیکھیے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ جی 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے ہیں, گورنمنٹ نے منع کر دیا, الیکشن کمیشن نے بھی منع کر دیا. اب یہ فیصلہ چونکہ ہو چکا کہ جی 14 مئی کو کرانے ہیں اور سامنے سے منع کر دیا گیا, تو 14 مئی کا بھی انتظار کیا جائے گا کہ جب تک دیکھ نہ لیں وہ لوگ, یا اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کوئی ججمنٹ آ سکتی ہے؟ جی اس سے پہلے بھی آرڈر آ سکتا ہے. سپریم کورٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو ویٹ, کیونکہ لیکن لگتا یہی ہے کہ 14 مئی میں ابھی کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے, تو سپریم کورٹ ول سی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈائریکشنز جو ہیں سپریم کورٹ کی وہ ان کے اوپر نہیں کرتی, امپلیمنٹیشن اس کی کمپلائنس نہیں کرتی, تو ایونچولی دے ول ہیو ٹو گو انٹو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز اگینسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور جو ان کے آفیشلز ہیں جو بلیٹنٹلی وائلیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آرڈرز اینڈ دے ریفیوزنگ ٹو comply with the orders. اچھا یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اپنے فیصلے پر ظاہر ہے اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ہم آئین استعمال کر سکتے ہیں. تو آئین استعمال کریں گے تو ہم کیا سمجھیں کہ پھر نااہلی کی طرف جائے گا معاملہ؟ جی بالکل اس میں پاسبلٹی ہے کہ وہ نااہلی کی طرف جائے اگر الیکشنز. دیکھیں جی یہ کافی اس ساری لیے میں نے چیزیں پوچھا کیونکہ یا تو معاملہ نااہلی کی طرف جائے گا آئین اور قانون کے تحت, آپ کیا کہتے ہیں, یا پھر یہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے وہ کچھ اور بھی کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ جی آپ دیکھیں نا یہ جو نیا انہوں نے 2 بلز پاس کی ہیں, ایک انہوں سینٹ نے سے ایکٹ جو پاس سپریم کورٹ, جی سپریم کورٹ پہلے جو انہوں نے سپریم بیک گراؤنڈ اس کا پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو 2023 ہے, اس میں وہ بڑی انٹرسٹنگ 3 چیزیں جو انہوں نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف بینچز جو ہے, جو سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کا پریروگیٹو تھا انڈر دا سپریم کورٹ رولز, وہ اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی کمیٹی بنے گی آف دا 3 سینئر موسٹ ججز انکلوڈنگ دا چیف جسٹس, اور وہ کمیٹی جو ہے بینچز کانسٹیٹیوٹ کرے گی. اب اس پہ آلریڈی 5 ممبر بینچ ججمنٹ بھی ہے سپریم کورٹ کی, اس پہ آلریڈی سپریم کورٹ رولز بڑے کلیئر ہیں کہ اٹ از ایکسکلوسیو پریروگیٹو آف دا چیف جسٹس ٹو فارم دیز بینچز. اس پہ ججمنٹ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان از دا ماسٹر آف دا راسٹر. ایک تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کیا کہ سو موٹو پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ بینچ جو ہے جو 3 ممبر چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کی ہوگی, وہی سو موٹو ایکسرسائز کرے گی اور اس کے بعد وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گی. اس کے اگینسٹ بھی آلریڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اور تیسرا انہوں نے جو اپیل دے دی ہے اس میں کہ جی رائٹ آف اپیل دے دیا ہے انڈر آرٹیکل 143 کے آرڈر کے خلاف اپیل جو ہے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی 3 ڈفرینٹ جورسڈکشنز ہوتی ہیں, ایک ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے, ایک ان کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, اور ایک ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے.
جو اپیلیٹ جورسڈکشن ہے اس میں کہیں بھی کانسٹیٹیوشن میں آئین میں یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر کے خلاف بھی ان کے آرڈر سپریم کورٹ کی اپنے آرڈر کے خلاف اپیل لایا کرتی ہے. تو میرے حساب سے ان مائی ہمبل ویو, مائی ہمبل اوپینین, آئی تھنک دس ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ از وائلیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن. اٹ از الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اچھا ابھی سمجھتے ہیں کہ جی اچھا بالکل. تو یہ جی جی ویسے صاحب کمپلیٹ کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ رولز جو بنے ہوئے ہیں 1980 کے, وہ رولز جو ہیں وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن انڈر آئین بنے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں آرٹیکل 191 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ کلیئرلی پرووائڈ کرتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ دا پروسیجر آف دا کورٹ. اب یہ انٹرنل پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ جو ہے یہ ایکسکلوسیولی ان مائی ہمبل اوپینین سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے. یہ سپریم کورٹ کا کام ہے اپنا رولز اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے آلریڈی بنا چکے ہیں انڈر دا آئین. اب وہ جو ایک اسٹیچوٹ ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے, ہاؤ کین دے اوور رائڈ اینڈ سپرسیڈ دا کانسٹیٹیوشن؟ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی, پارلیمنٹ نہیں کر سکتا ان مائی ہمبل اوپینین. اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال میں جب آلریڈی اتنی ڈائریکٹ ایلیگیشنز پی ڈی ایم نے جو چیف جسٹس پاکستان کے خلاف لگائی ہیں, اس وقت یہ بلز کا ان ایکٹس کا پاس ہونا یہ جو ہے نا بڑا الارمنگ بھی ہے, اور یہ بڑا اٹ شوز میلفائڈ میلس, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے اس وقت ہے جب یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرے حساب سے دس از آلدو اس پہ ججمنٹس ہیں کہ میلفائڈ کی ناٹ بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو ایکٹ آف پارلیمنٹ اسٹیچوٹ, لیکن اس میں کانٹری ویو بھی ہے. ایک ججمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جی میلفائڈ کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو این ایکٹ. لیکن جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی whether this act is ultra vires to the constitution or not. تو یہ ایک سوال ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے. سپریم کورٹ میں ظاہر ہے آپ نے خیر وہ 1980 کے جو قوانین ہیں ظاہر ہے اس کے حوالے سے جو آپ نے مثال دی یہ بالکل درست ہے اور لگتا بھی ایسا ہی. اچھا جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کیا طلب کر سکتی ہے, کیونکہ یہ سوال بھی اب سامنے آ رہا ہے. جی میرے سامنے ایسا کوئی آئین کی میں شک نہیں میں نے دیکھی جس میں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو سمن چیف جسٹس پاکستان کو سمن کر سکے. یہ دیکھیں پارلیمنٹ نو ڈاؤٹ از دا سپریم اتھارٹی ان پاکستان اور انسٹیٹیوشن ان پاکستان, لیکن اٹ از دا 2/3 میجورٹی آف دا پارلیمنٹ. کیونکہ اس کی سمپل وجہ ہے کہ 2/3 میجورٹی از دا سپریم پاور ان پاکستان, بیکاز دا 2/3 میجورٹی ان دا پارلیمنٹ کین امینڈ دا کانسٹیٹیوشن, کہ آئین کو امینڈ کر سکتی ہے, آئین میں چینج لا سکتی ہے. اینڈ اگر 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو سمپلی آئین پریویلز, جو کانسٹیٹیوشن میں وہ پریویل کرتا ہے. تو 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے ظاہر گورنمنٹ کے پاس. جی بالکل نہیں ہے, بالکل جی بالکل. آپ پہ نہیں بلا سکتی. بہت شکریہ بیسر محسن شمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر قانون. گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے صاف طور پہ بتایا کہ جناب استثنا حاصل بھی ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے اور ان سے جواب مانگا جائے, ظاہر ہے یہ آج کل پارلیمنٹ کے فلور پر آپ مختلف تقاریر سن رہے ہیں قومی اسمبلی کے ممبران کی, اور جس طرح بات کرتے ہیں کہ جی توہین پارلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے, توہین عدالت یعنی کہ بے شک ہو جائے, اس پر بات کر رہے تھے. اور آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے, گفتگو آپ نے سنی. آج کا پروگرام کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. مولانا نگہبان.